السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت 3 الفاظ پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا لفظ اہدنا 2 کلمات پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلا کلمہ ہے اہدی اور دوسرا کلمہ ہے نا۔ ان دونوں سے مل کر اہدنا بنا۔ سب سے پہلا کلمہ اہدی، اس کو اپنی اردو میں اگر آپ دیکھیں تو ہدایت کا لفظ آپ کے پاس موجود ہے۔ ہادی، مہدی اور اس طرح کے دیگر الفاظ آپ کو اردو میں ملیں گے، اور یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو عربی سے ہی اردو کی طرف منتقل ہوئے ہیں اور اردو زبان کا حصہ بن گئے۔ عربی کے الفاظ، اسماء اور افعال کی بنیاد میں 3 حروف اکثر ہوتے ہیں، تو ان 3 حروف اگر ڈھونڈیں تو ہادی، مہدی، ہدایت، ان سب کے اندر آپ کو 3 حروف نظر آئیں گے، مشترکہ ہیں۔ وہ ہیں ہا، دال اور یا۔ تو یہ اصلی 3 حروف ہیں اہدی کے میں کے، جسے ہم روٹ یا مادہ یا حروف اصلیہ یا جڑ یعنی انگلش میں روٹ کہتے ہیں۔ اہدی اس سے فعل امر کا صیغہ ہے۔ فعل امر میں طلب ہوتی ہے، درخواست ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، سفارش ہوتی ہے۔ یہ مخاطب کے مطابق اور متکلم کی حیثیت کے مطابق اس کو لیا جاتا ہے۔ اہدی ایک بندہ کہہ رہا ہے اپنے خدا کو، تو یہ دعا ہے، درخواست ہے کہ ایسا کر۔ اہدی کیونکہ ہدایت سے ہے تو اس کے معنی بنتے ہیں ہدایت عطا فرما، رہنمائی کر۔ آگے ہے نا، یہ لاحقہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ اس میں ضمیر جو ہمیں کا معنی دیتا ہے، ہم کو اور ہمیں کا معنی جس میں آتا ہے، تو اہدنا کے معنی ہوں گے ہمیں ہدایت دے، ہماری رہنمائی کر۔ الصراط کے معنی رستہ اور المستقیم کے معنی سیدھا کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود صراط بھی ایسے سیدھے رستے کو کہتے ہیں جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کوئی اونچ نیچ نہ ہو، لیول ہو، اسے صراط کہا جاتا ہے۔ اور مستقیم کا مطلب عام طور پہ سیدھا کیا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مستقیم کے معنی میں سیدھا بھی ہے، لیکن یہ جو استقامت سے ہے مستقیم، جو چیز استقامت پر ہو اس کو مستقیم کہتے ہیں، اور خود استقامت جو ہے وہ قیام سے ہے، جس کے اصلی حروف قاف، واو اور میم ہیں۔ اسی سے قوم کا لفظ آیا ہے، اسی سے قیام ہے، اسی سے مقام ہے، اسی سے مقیم ہے۔ یہ سارے الفاظ اردو کے عربی سے اسی مادے کی بنیاد پر ہیں۔ ان میں کھڑا ہونا بھی ہوتا ہے، ان میں کسی کام کے لیے ڈٹ جانا بھی ہوتا ہے، اسی میں ٹیڑھ پن سے بچنا بھی ہے۔
تو بہرحال مستقیم کیونکہ استقامت سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو مستقیم کے معنی استقامت والا، اور اس کے اندر توسط اور اعتدال کے معنی بھی آتے ہیں۔ تو لہٰذا ان وسیع تر معنی کو سامنے رکھیں اور پھر سمجھیں الصراط رستہ، اور اس رستے کی صفت کہ وہ مستقیم رستہ جس کی ہم ہدایت مانگ رہے ہیں۔ تو مراد ہوگا اے اللہ ہمیں اس رستے کی رہنمائی عطا فرما جو بالکل سیدھا ہے، واضح ہے، معتدل ہے، اور جس پر چلنے والا استقامت کا ثبوت دے سکتا ہے اور دیتا ہے۔ ہمیں اس رستے کی رہنمائی فرما۔ ہدایت رہنمائی سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ رہنمائی کے کئی درجے ہیں، جیسا کہ استعانت میں واضح ہو چکا کہ ایک درجہ ہوتا ہے کسی کو توفیق دینے کا کہ دل میں ایک احساس پیدا ہو جائے، دل میں کسی چیز کا حسن اور اس کا ایک خاص نقش آ جائے۔ تو یہاں صراط مستقیم کے بارے میں دل میں طرب مانگی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد اس پر چلنے میں جو اسباب ہونے چاہیے ان کا مہیا ہونا اللہ سے مانگا جا رہا ہے، ان کی فراہمی مانگی جا رہی ہے۔ پھر ان اسباب کے حصول کے بعد چلتے ہوئے جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کی دوری مانگی جا رہی ہے، اور پھر وہ اپنے اس پر اثرات کے مرتب ہونے کو مانگا جا رہا ہے کہ یہ رستہ تو بنیاد خود مقصود نہیں، رستہ تو کسی منزل تک پہنچنے کے لیے ہے، اور وہ منزل آپ کی رضا کی ہے، وہ جنت کی ہے۔ تو یا اللہ اس رستے کو ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے اور جنت کو ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔